بہت شکریہ جنید صاحب. سب سے پہلے تو مبارکباد میں دے دوں آپ کو کہ ثوابی میں تو اچھا امپریسو کراؤڈ آپ لوگوں نے جمع کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ سر, میرا یہ ایک سوال ہے جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی مختلف آپ کے ورکرز اور سپورٹرز کو کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ جلسے کی ثوابی کی لوکیشن کیوں سلیکٹ ہوئی؟ وائی ناٹ پشاور؟ لوگ بڑے شہروں میں جا کے احتجاج کرتے ہیں جہاں پہ عوام بھی زیادہ رہتی ہے, سپورٹر بھی قدرے نمبر میں بڑا ہوتا ہے اور وہ زیادہ جمع ہوتے ہیں لوگ, بجائے اس کے کہ لوگ ثوابی آئیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی, شکریہ جی. اصل میں جی ثوابی کا جو تھا یہ خان صاحب کا حکم تھا کہ ثوابی پہ کرے, اور ثوابی کا مقصد یہ تھا کہ ثوابی چونکہ پنجاب کے ساتھ لگا ہوا تھا اور ہمیں اندازہ تھا کہ پنجاب میں تو ہمیں کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ملے گی, اور زیادہ تر جو 8 فروری کو جو مینڈیٹ شروع ہوا وہ زیادہ تر پنجاب کا تھا. تو اسی بنیاد پہ تھا کہ اگر پنجاب کے لوگ آنا چاہتے ہیں تو ثوابی آ جائے, ورنہ ہمارے لیے تو یہ تھا کہ ہم پشاور میں کرتے, پھر میرے لیے آسانی یہ ہوتی کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں کرتا. خان صاحب کا یہی تھا کہ 2 جگہ پہ, ایک تو بعد میں ثوابی کا تو پہلے سے تھا, پھر پنجاب کی قیادت نے کہا کہ ہم نے وہاں پر مینار پاکستان بھی کرنا ہے. 2 چیزیں میرے لیے ایز اے پریزیڈنٹ تھی. ایک تو یہی تھی کہ 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں ہوا تھا اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر لوگ دے رہے تھے کہ ورکر تک گئے, ڈر گئے, جو بھی وجہ ہو. دوسری یہ تھی کہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہماری روایت ہے کہ بھی ہم نے اس طرح نہیں کیا تھا کہ کسی کو ٹرانسپورٹ, پہلے سے پی ٹی آئی کے ورکر اپنے مذاق کے تحت کرتے ہیں. لیکن سیم صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, جو 3-4 ہوئے اس میں اس نے کافی زیادہ لوگوں کو سپورٹ کیا, ایل ایف کو, ایس ایف کو, یوتھ کو, ایون ایم پی ایز ایم این ایس کو بھی سپورٹ کیا. تو یہی تھا کہ میں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ ہم بلکہ سیم صاحب سے چھوڑے, میں نے کہا ایم پی ایز ایم این ایس پہ بھی میں اس کی بوجھ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ کچھ ایم پی ایز ایم این ایس افورڈ کر سکیں گے, کچھ نہیں افورڈ کر سکیں گے. تو وہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ بھئی آپ نے نمبر مانگا ہے کہ کون کون ایم پی اے ایم این اے اپنے ساتھ کتنے لوگ لائے, نہیں میں نے اس کے بعد ہوگا کیا؟ نہیں اس پہ نہیں, یہ نہیں کہ میں نے ایم پی ایز ایم این ایس کا, میں نے کہا ہر بندہ, کیونکہ میں نے کبھی آپ نے پہلے جو دیکھا تھا یہاں پر اب ٹارگٹ دیتے تھے, فلاں ایم پی ایز اتنے, ایم این ایز اتنے لائے, ایم پی ایز اتنے لائے, تو اکثر وہ ٹارگٹ وہی لوگ دیتے جو گراؤنڈ کے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے اندازہ ہے کہ کون کتنے لے کے آ سکتا ہے. تو میں نے کسی پہ یہ نہیں کہ آپ نے ضرور اتنے لانا ہے, میں نے کہا اس پارٹی کو اون کرے, جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق لے کے آئے, دل سے محنت کرے, پارٹی کے لیے کرے, کسی پہ احسان نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے, بالکل میں بہت زیادہ مطمئن ہوں ثوابی کی جلسے سے, لیکن میں نے جو مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کو, میں نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ کون بندے, کیونکہ خان صاحب کا حکم تھا, میرا تو نہیں تھا, کہ خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ جو ہے 8 فروری کا احتجاج کرے. دوسری یہ کہ ایز اے پریزیڈنٹ میری تھی ذمہ داری یہ تھی کہ آیا جو مجھ سے میرے ساتھ یا چلنا نہیں چاہتے تو میں خان صاحب کو اس رپورٹ کر دوں گا. تو میں صرف یہ دیکھنا ہے اور خان سے پھر اس میں مشورہ دینا ہے کہ جو بندہ محنت کرے اور جو محنت نہ کرے دونوں کو ایک ساتھ میں لے کے نہیں جاؤں گا. جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا, جو محنت نہیں کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسی طرح یہ ہے کہ آگے لے کر اگر نہیں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب آپ خان صاحب کو رپورٹ کریں گے؟ میں خان صاحب سے مشورے پہ اس کو ریپلیس کریں گے, جو بھی ہو آگے اس کی نہیں ذمہ داری نہیں دیں گے, اس کو نہیں دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 9 مئی سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. مجھے بالکل اعتراض ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ جیلے بھگتتے, کچھ لوگ آرام سے تھے. اس کے ایک آر ہوتا ہے وہ میرا کاغذات ریجیکٹ کرتا ہے, کسی دوسری کا منظور کا کیا وجہ ہے؟ مجھ پہ ایف آئی آر ہوتی نہیں. تو یہ جو گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے, کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے اکثر کہ یہ فرمائشی گرفتاری تھی, 15 منٹ کے لیے گرفتار ہو گئے. وہ الگ چیز ہے. وہ تو اس میں نے کہا جو 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے بھگتا ہے, جو فرمائشی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے, اور فرمائشی کا تو خیر مجھے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہوتا ہے. یہ جب ہمیں 26ویں ترمیم جب آئی تھی تو ہمیں جو بندے مجھ سے تو نہیں, کسی اور ایم این ایس سے بدقسمتی سے میں بھی اس لاج میں آ گیا, تو لوگ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا. تو جو آفر آئی تھی تو اس میں یہ اس نے کہا تھا کہ بس ہم یہاں پر جو ہوتے نقابپوش آئیں گے, آپ کو گھسیٹیں گے, آپ کی ویڈیو بننے کی. نہیں یار میں تو نہیں دیا تھا, ووٹ دے دے پھر واپس آ کے جو ہے پریس کانفرنس کر دے کہ مجھ سے لے گئی نا. یہ تک اتنی آفر آئی, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ہوتا ہے نا. یہ اس سے تو اب آپ کو پتا چلا کہ اس لیے فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. گرفتاری کا مجھے پتا چلا کہ یہ جو تھی کچھ جنون بھی ہے, کچھ لوگوں کو ساتھ, یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس دن یہ جو آفر آئی تو مجھے یہ پتا کہ یار یہ بھی ہوتا ہے, عجیب سی لگا.
کہ یار خیر آپ ویڈیو بنا لیں نقاب پوش آپ کو گھسیٹیں گے پھر کہ یار مجھے آپ ہم پہ تنقید بھی کریں تنقید بھی کرے پریس کانفرنس بھی کرے یہ سب کچھ کرے لیکن اس کے بعد کرے جب ووٹ دے دینا بس ایک طرف ترمیم پاس ہو جائے پھر آپ نہیں کرے تو یہ چیز مجھے پہلے میں حیران اچھا یہ بھی انہوں نے جنید صاحب یہ بھی بتائیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پریس کانفرنس بھی ہمارے خلاف کر دیں اور 75 کروڑ بھی لے لیں 75 کروڑ لے لے بس بلکہ ہم نے پھر اس طرح کہی کہ یار 5 بندے ہیں ہم نے کیونکہ پنس گئے تھے ہم نے کہا اکٹھی یہ تک کی کہ یار بس پھر مولانا سے بات نہیں کرتے ایک 5 ہے تو 5 کے ایک گورنرشپ دیں گے ایک پھر منسٹری دیں گے 5 کا فنڈ دیں گے اور بچوں کا پہلی دفعہ میں نے کیونکہ میرا نہیں تھا میرے پاس کہ یار گولڈن ویزا لگائیں گے بچے اوپر چاہے اور یہ اچھا پھر جب یہ نہیں ہوا تھا ہمارا ایک منیج صاحب جو تھا وہ ہم تو پارٹی سے ریلیشن تھی اس کی نہیں تھی تو اس سے کہ اگر 5 نہیں آتے تو ایک کو ہمارے ساتھ جانے دے اور مجھے کوئی انجیکشن کا نام بتایا کہ وہ انجیکشن لگائیں گے پھر وہ جب آئے گا تو اس کو لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نارمل نہیں جا رہا ہے تو پھر آپ نے صرف یہ گواہی دینے کی یار یہ تو مجھ سے ملا بھی اس نے تو مجھے پہچانا بھی نہیں یہ تو اپنے حواس و حواس میں نہیں تھا بس صرف ووٹ ڈالے پھر بعد میں جو کرنا ہے کہنا ہے کہہ لے تو میرا تھا کہ 9 مئی سے پہلے بھی کچھ تھے اب بھی کچھ لوگ ہے جو محنت کرتے کچھ بیچارے صرف تعلق کی بنیاد پہ کسی کے گروپ کی وجہ سے اس کو نوازتے ہیں اس کو منسٹریاں ملتی ہے اس کو سیٹیں ملتی ہے اس کو پوزیشنیں ملتی ہے تو میں سب کو میں نے یہ کہا کہ اچھا تو آپ نے پھر جنید اکبر صاحب یہ سارا جو کہانی ہے کہ یہ ڈرامہ بھی کریں گے پیکیج بھی گولڈن ویزا بھی ہے 75 کروڑ وغیرہ بھی ہیں یہ ساری کہانی آپ نے پھر خان صاحب کو جا کے سنائی جب خان صاحب اس کے بعد تو میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن قیادت کو میں نے بتائی کہ اس طرح آفر آئی تھی اور یہ کئی نے قبول کی ہے یہ کچھ تو سامنے آ گئے کچھ سٹینڈ بائی تھے سٹینڈ بائی کا وہ سٹینڈ بائی کو تو ابھی شوکاز دیے ہوئے ہیں شوکاز دیے لیکن اصل میں وہ تو ثابت نہیں کر سکتے لیکن سٹینڈ بائی دیتے اس کی پیسے کم میں لیتے جس نے ووٹ ڈالا اس کو زیادہ تھے مختلف آفر ہی تھی تو اس طرح کچھ چیزیں تھی تو میں نے یہ کہا کہ میں جزا سزا لاؤں گا پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا اور سب کو پتا ہے کہ نہ میری یہ خواہش تھی نہ ضرورت ہے نہ میں عہدے میں انٹرسٹڈ ہوں خان صاحب میرے ساتھ اگری ہوں گے تو ٹھیک ہے اگر خان صاحب نہیں ہو رہے میں عہدہ چھوڑ دوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کام نہ کرے مجھے پارٹی کو سیریس نہ لے اپنی ورکر کو سیریس نہ لے مجھے اس لیے سوال ہی پیدا نہیں اور یہ سکروٹنی ساری آپ کی صرف کے پی تک رہے گی محدود یا آپ مشورے اور خان صاحب کو رپورٹ پنجاب سائیڈ کی دیں گے انپوٹ دے سکتا ہوں باقی تو میرا جو ہے وہ میرا ہے وہی تک محدود رہوں گا میری زیادہ ہوگی کیونکہ ہماری صوبائی تنظیم بنی ہے مجبوری تھی کبھی فزیکل میٹنگ نہیں ہوا ریجن کی نہیں ہوا ڈسٹرکٹ بھی اس طرح خانہ پوری کی گئی تو میری زیادہ کوشش ہوگی کہ ایک تو یہ کہ میں فائنانس کا میری یہی کوشش ہوگی کہ میری طرح مڈل کلاس کے لوگ عہدوں پہ آئے کیونکہ یہاں پر اس کو کسی فائنینشیل پوزیشن دی کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک میکنزم بنا رہا ہوں جلسے سے ابھی فارغ ہو گیا ہوں تو میری یہ ہوگی میں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے 1000 بندے کی پی سے ملوں گا آسانی سے مل جائے گا تو کوئی جو مجھے منتھلی 5000 دے سکتے 5000 سے زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ انویسٹمنٹ بن جائے گی پارٹی فنڈ کے لیے تو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ابھی تو مجھے ثوابی تنظیم نے اس میں کافی سپورٹ کیا سیم صاحب نے بھی آفر کی میں نے بھی کہا کہ یار کوئی کنٹریبیوٹ کرتے اس نے کہا نہیں ثوابی جلسے کے لیے تو فنڈ چاہیے لیکن پہلی دفعہ ہے کہ ورکر خود سے آئے اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے اس جلسے کی اگر ہم تصویر دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ سٹیج وغیرہ دیکھیں تو مختلف ہم نے ماضی میں بھی جلسے کور کیے ہیں میں خود بھی بہت سارے جلسوں میں گئی ہوں وہاں پر مختلف اور متعدد پارٹی کے اہم لیڈران کی تصویریں ہوتی تھی اس دفعہ تصویر صرف ایک آدمی کی تھی یہ فیصلہ کس کا تھا صرف خان صاحب کی تصویر تھی اور کسی نے گلا نہیں کیا کہ جنید صاحب میری تصویر آپ خان صاحب کے ساتھ لگائیں میری نہیں لگائی یہ والے مسئلے پھر پارٹی میں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ تصویر لگائی یا نہیں لگائی میں جو صبح اس صدر میں کرسی پہ نہیں بیٹھا آپ نے سب نے دیکھا میں نے کہا یار یہ والی چیز میں یہاں بیٹھا میں ادھر بیٹھا میں نے تقریر پہلے کی یا پھر کی مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ آپ نے آگے جس کو چلانا ہے خان نے کہا کہ آپ نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے اور آپ نے مجھے یہ بھی کہ آپ نے تقریر لیکن مجھے پتا ہے کچھ لوگ یہ آگے تقریر پچھلی میں نے کہا یہ میرا ایشو نہیں ہے یہ ایشو میرا نہیں ہے کرسی یہاں تھی کرسی وہاں تھی کرسی تھی یا نتی تصویر تھی یہ ایشو آپ خود کیسے مینج کریں گے جب کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ او جنید اکبر خان آپ مجھے ادھر نہیں بٹھایا اور مجھے تقریر نہیں کرائی صورت جب لوگ ہوتے ہیں جب میں خود بیٹھا ہوں جب میں خود بیٹھا نہیں تھا تو کوئی اور نہیں کہلا کرے گا یار میں صبح پریزیڈنٹ میں کرسی پہ نہیں بیٹھا تو باقی بھی گزارا کر لے تو جب اسی پہ پوزیشن خراب ہوتی ہے جب میں اپنا تصویر لگاتا ہوں کسی اور کی نہیں لگاتا میں خود بیٹھتا ہوں کسی اور کی کرسی نہیں ہوتی پھر مشکلات ہوتے جب میں خود نہیں کروں گا کوئی اور تو اس دفعہ تصویر صرف خان صاحب کی تھی بس اور کسی کی تصویر نہیں اچھا اب جنید صاحب 1 سال گزر گیا ہے اب ذرا وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں 1 سال گزر گیا ہے الیکشن ہو گئے
26ویں آئینی ترمیم اس میں آ گئی, ہم نے دیکھا ہائی کورٹس میں کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھا, وکلا کا احتجاج بھی آج ہو رہا تھا اسلام آباد میں بھی, وہ بھی ہم نے دیکھا. آپ لوگوں نے بھی احتجاج ثوابی کا جلسہ کیا, اور کی سچویشن ذرا بہت زیادہ آئیڈیل نہیں تھی, لیکن ثوابی میں بہرحال امپریسو کراؤڈ تھا. اب اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ یہ احتجاج کیری آن کریں گے یا ابھی خان صاحب سے پہلے ملاقات کریں گے؟ آگے کیا کریں گے؟ پارٹی کیسے اپنی اس تحریک کو جان ڈالے گی اس میں مزید؟ نہیں, وہ تو خان صاحب جیسے حکم کریں گے انشاءاللہ وہ آگے جائیں گا, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, کیونکہ عدالتوں سے ابھی کوئی امید رہ بھی نہیں گی. جس طرح انہوں نے اپنے ورکرز کو جس طرح میں کہوں گا نوکریاں دی عدالتوں میں, جس طرح پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا, یہ فلاں اتنے جج فلاں پارٹی کے, اتنے فلاں پارٹی کے, اتنی فلاں کو ریکمنڈ کرے گی, اس طرح جو ہوتی ہے ہماری جو 26 مئی کے جو ورکرز ہے اس کی ہماری تاریخیں نہیں لگتی. یہاں پہ میں نہیں کہتا 6 ججوں ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ ہمیں اداروں کی طرف سے ہم پہ پریشر ہے, ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یہاں پر ETC کی ججوں نے کہا کہ ہم پہ, تو اس میں کب چھپی کوئی بات ہے نہیں, تو عدالتوں سے تو کوئی امید ہے نہیں. یہاں پر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ نہیں بیٹھتے, ہم نے کہا کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں. پھر جو ہماری سب سے بڑی تھی جو 8 فروری کو ہمارے ساتھ جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا, آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ بات کریں گے, حکومت نہیں بیٹھے گی. ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا جو 9 مئی کے الزام مجھ پہ ہے, میری پارٹی پہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرو, آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں, الزام بھی مجھ پہ لگاتے, احتجاج کیسے کریں گے آپ آگے؟ مختلف آپشن ہے اس پہ. یہ بھی ہے, میں کل میں نے بات کی کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ آپ بولیاں, میں نے کہا میں اس کو ایکسپلین کر دوں. اکتوبر میں جب ہم آئے تھے تو اکتوبر میں ہماری تیاری یہ نہیں تھی کہ ہمیں گرفتار کریں گے, اور جو اس طرح میرے ورکر, میں آپ کو بتا دوں 3 دن تک ورکر کو بوکا رکھا گیا. ایک جو پولیس وین ہوتی جس میں مشکل سے 17-18 بندے ہوتے, 45 بندے اس میں رکھے گئے, گرفتار کر کے 2 دن اس میں بٹھائے. واش روم نہیں تھی. یہ 26 نومبر والا سارا 26 نومبر والا بھی اور اکتوبر والا میں آپ کو میں بتا دوں اس طرح 5 اکتوبر آپ 5 اکتوبر والا اس کو میں 36 گھنٹے, کسی کو 40 گھنٹے اس پہ رکھا گیا. 30-40 بندوں کو جو ریاست نے ان کے ساتھ کیا, جس طرح اس کو مارا گیا. تو میں نے کہا جب اکتوبر میں ہم آ رہے تھے تو میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں, میں وہ کہتا ہوں جو کرتا ہوں. میں نے سب کو جو بلایا تھا میری وہ ریکارڈ پہ ہے, میں نے کہا وہ بندہ جائے جو یہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہو. میں نے کہا جو اس میں جیل بھی ہوگی, اس میں یہ تو بالکل ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریاست ہم پہ گولیاں چلائے گی. تو میں نے اکتوبر کے لیے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ لوگ جائے, یہ بھی کیا کہ جو گھر پہ اکیلا ہو وہ نہ جائے, جو اکتوبر میں جیل وہ نہ جائے, جو بوڑھے ہو وہ نہ جائے. اس پہ تنقید بھی مجھ پہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو کم کر رہے. میں نے کہا جو اپنی مرضی کو گھر والوں کو بتائے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, کوئی پکنک پہ نہیں جا رہا ہوں, میں نے ہو سکتا ہے جیل جاؤں, یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ گولیاں کھائے گی. میں نے کہا اس دفعہ جو میں کہوں گا, میں نے وہ کہوں گا کہ وہ لوگ آئے جو گولیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں نے ہتھیار اٹھانا ہے, آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا کہ وہ بندہ آئے جو گولیاں کھا سکتے, جس کو پتا ہو کہ ریاست ہمارے ساتھ کیا کرے گی. تو ہمیں اس دفعہ کیونکہ ہم ذہنی طور دونوں اکتوبر والے بھی تیار نہیں تھے کہ گرفتاری ہوگی اور یہ ہوگا پھر ریاست ہمارے ساتھ. ہم نے کہا پولیٹیکل ورکر ہے, پہلے بھی گرفتار ہو جائیں گے, نکل آئیں گے. یہ ریاست یہ جبر جو جیلوں میں وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. نومبر میں جو ہوا وہ بھی نہیں کر رہے تھے. اب ہم ذہنی تیاری کے ساتھ کہ واپس ہی پہ گولیاں پڑ سکتی ہے. لوگ تیار بیٹھے ہیں, لوگ کل میں نے جلسے میں بھی کہا لوگ تیار بیٹھے ہیں, لوگ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اب بھی ایک بندہ جیل میں ہے, اس کے والد صاحب کو میری بات ہوئی تو لسٹ ہمارے پاس آئے, کسی نے اس سے سرکل کہنا چاہتا, تو اس نے کہا کہ میں نے صاحب مجھ سے چھپائے نہ, مجھے خوشی ہوگی اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہو, یقین کرے. حلفیہ میں کہتا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے کہا بھائی جان شہید نہیں ہوا, جیل میں ہے. اس نے کہا یہ سرکل ہے, اگر آپ مجھ سے چھپاتے مجھے فخر ہوگی کہ میرا بیٹا, میں یہ کہوں کہ نئے پاکستان کے لیے میرا بیٹا شہید ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ کو بتا دوں یہ جذبہ ہے لوگوں میں. تو مجھے جو بار بار میں کہتا ہوں, میری خواہش نہیں ہوگی, میں یہ ریاست کو اون کرتا ہوں, میں اداروں کو اون کرتا ہوں. یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے جو بلوچستان میں ہوا. آپ ٹی پی کو یہاں پر آپ یہ جو رویہ, میں نہیں صرف میرے ورکر نہیں پڑے, میرے اپنے گاؤں کے 4 بندے جو ایئرپورٹ آئے تھے اس کو بیچارے کو پکڑا گیا. میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے ایک بندہ یہاں پر کسی کے ساتھ نو کرتا, اس کو پکڑا گیا. ابھی 9 FIR اس پہ ڈالی. جو یہاں پر اسلام آباد کے MNA صاحب جو نن سے اس کا تارا, اس نے کہا کہ میرے گھر کے
नौकर जो पीपल जो पख्तून है सिर्फ इस बुनियाद पर उसको पकड़ा गया। जो रियासत ये जो कर रहा है ये इंतहाई खतरनाक है, फेडरेशन के लिए खतरनाक है। अकल से काम लेने, मैं नहीं चाहूंगा कि इदारे कमजोर हों, मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान इदारे में आज एक बंदे से मेरा नहीं लगता कल ये रिटायर हो जाएगा। इदारा तो मैं है, मेरा है। ये तो आज यहाँ होंगे, कल कोई कनाडा में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में, नहीं तो रहते भी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो इदारा खामोश है ना जुनैद साहब, आप लोग लेटर लिख रहे हैं लेकिन वो आगे से बात नहीं कर रहे, वो एंगेजमेंट नहीं चाह रहे। नहीं, एंगेजमेंट ये तो अगर मैं भी कहूँ गलत बयानी कर रहे, वो भी कहें वो भी गलत बयानी कर रहे। राबिते होते मुसलसल होते, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से होती है। राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये राबिते मुसलसल होते हैं। और आज से नहीं, 9 मई से पहले भी हुआ, 9 मई के बाद भी हुआ। तो इन राब्तों की बुनियाद क्या होती है, किस बात पे बात होती है? बात जो हमारी, जो अभी सीम साहब ने बात की और कोई कह रहा है, वो कह रहा है कि 1% बाकी रह गई थी, कोई 2% की बात करे। जो 1% का या 2% का या 100% करे, बात यही है कि इदारे और हुकूमत ये चाहती है कि ये सिस्टम 2 साल तक मजीद चले। इसी पे हम फंसे। सिर्फ 2 साल? 2 साल मजीद चले, 1 साल गुजर गया, 2 साल इसको इसी सिस्टम। फिर क्या मिड टर्म इलेक्शन? वो कह रहा है कि फिर मैं ये मानने को हम तैयार नहीं है, वरना केसेस भी खत्म हो जाएंगे। खान साहब भी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हम किसी सूरत इसको, जिसका मैंडेट है उसको, अभी तो हम अपोजिशन को साथ लेके जाएंगे। अपोजिशन की उस मीटिंग में अक्सरियत की यही राय थी कि नए इलेक्शन की डिमांड करे, तो अभी तो हो सकता है उससे में हम कर ले, हम इंशाल्लाह अपोजिशन की कंसेंसस से हो सकता है नए इलेक्शन पे जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुनैद अकबर खान साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर। और जाते जाते बड़ा ही, वैसे तो ये सारा इंटरव्यू इंकशाफात से भरपूर था, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी खबर देते गए हैं जुनैद अकबर खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते मुसलसल हो रहे हैं, इनके साथ ज़ाती तौर पर भी हो रहे हैं और पार्टी के डिफरेंट नुमाइंदों के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो रहे हैं और दोनों अतराफ से हो रहे हैं। कहीं उनका मैसेज आता है तो कहीं हमारा मैसेज जाता है, तो ये राब्ते उस्तवार हुए हुए हैं और बड़े अरसे से चल रहे हैं। साथ ही साथ उनकी ख्वाहिश ये है कि 2 साल तक ये मौजूदा सेटअप यानी कि ये मौजूदा गवर्नमेंट चलती रहे और 2 साल बाद फिर मामलात जो हैं वो तब्दील किए जाएं, जिस पर कि पीटीआई जो है वो रजामंद नहीं है। वो ये कहते हैं कि फिलफौल इस हुकूमत को घर भेजें और नए इंतखाबात करवाएं। अब देखते हैं कि ये जो मुतालबा पीटीआई का है या उनका जो मुतालबा है, दोनों में से कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी या कोई और चीज़ सामने आएगी, ये वक्त ही बताएगा। एक वक्फे की तरफ जाते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे। स्टे विद अस।